الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ امام بیہقی رحمہ اللہ المتوفی 458 ہجری نے کہا، اخبرنا علی بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبید حدثنا الحارث بن ابی اسامۃ حدثنا روح بن عبادة عن ابن جریج اخبرنی عمرو بن دینار ان نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سماہ نافع فنسیتہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من غفار قم فأذن انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وانها ایام اکل وشرب ایام منن وانها ایام اکل وشرب وایام منی۔ زاد سلیمان بن موسیٰ والذبح یقول ایام الذبح ابن جریج یقول۔ سنن الکبریٰ للبیہقی 19ویں جلد صفحہ 368 رقم الحدیث 9270 تا مرکز حجر و اسنادہ صحیح۔ 4 دن قربانی کی مشروعیت پر احادیث صحیحہ سے ایک آج پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غفاری صحابی سے کہا، تم کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو۔ کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو۔ قم فأذن انہ، کھڑے ہو جاؤ، فأذن اعلان کر دو، انہ لا يدخل الجنت، کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے، انہ لا يدخل الجنت الا مؤمن، کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے، وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيَّامُ مِنِّي ایام منن۔ ایام منا ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ان کے استاد سلیمان بن موسیٰ نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ذبح کے لفظ کا اضافہ کیا، یعنی ذبح کے لفظ کا اضافہ کیا، یعنی وہ یہ بھی روایت کرتے تھے کہ ذبح قربانی کے دن ہیں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور جو اس کے راوی ہیں
اس کا مختصر ذکر آج کی قسط کے اندر میں کرنا چاہوں گا۔ پہلے راوی ہیں نافع بن جبیر النوفلی، صحابی رسول سے اس حدیث کو نقل کرنے والے نافع بن جبیر النوفلی ہیں۔ آپ بخاری و مسلم سمیت کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں اور بالاتفاق سکہ امام ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری نے ان کے بارے میں محدثین کے اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے ثقۃ فاضل، یہ سکہ فاضل ہیں۔ التقریب التہذیب لابن حجر رقم ہے 7072۔ عمر بن دینار المکی، آپ بھی بخاری و مسلم سمیت کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں اور بالاتفاق سکہ اور زبردست امام ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری نے ان کے بارے میں محدثین کے اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے یہ سکہ ثبت ہیں۔ تقریب التہذیب لابن حجر رقم ہے 5024۔ سلیمان بن موسیٰ القرشی، آپ صحیح مسلم اور سنن اربع کے رجال میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے فقیہ اور امام ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے انہیں امام الکبیر یعنی بہت بڑے امام اور مفتی دمشق کہا گیا۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی 5ویں جلد 433۔ امام ابن السعد رحمہ اللہ المتوفی 230 ہجری نے کہا ہے کانا ثقۃ، یہ ثقہ تھے۔ الطبقات لابن سعد کی 7ویں جلد صفحہ 318۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ المتوفی 365 ہجری نے کہا ہوا ان دی ثبت صدوق، یہ میرے نزدیک ثبت اور صدوق ہیں۔ الکامل فی الضعفاء الرجال ابن عدی کی 4 جلد 272۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ المتوفی 350 ہجری نے کہا کہ سلیمان بن موسیٰ حفاظ اور ثقہ لوگوں میں سے ہیں۔ علل دارقطنی کی 15ویں جلد صفحہ 14۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد محدثین نے انہیں ثقہ کہا ہے۔ بعض سے معمولی جرح منقول ہے لیکن صریح اور واضح توثیق کے بالمقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس راوی سے متعلق ہم نے مکمل تحقیقی بحث اپنی دوسری کتاب انوار البدر فی وضع الیدین علی الصدر صفحہ 187 تا 209 میں پیش کر رکھی ہے۔ نیز دیکھیں غایت التحقیق فی تصحیح ایام تشریق صفحہ 41 تا 54 از علامہ و محدث محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ۔ امام سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ اپنی روایت کردہ حدیث کے مطابق یہ فتویٰ بھی دیتے تھے کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں۔ کماسا عطا عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، آپ بھی بخاری و مسلم سمیت کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں اور زبردست سکہ راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری نے ان کے بارے میں محدثین کے اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے ثقۃ فقیہ فاضل، ثقہ فقیہ فاضل ہیں۔ تقریب التہذیب لابن حجر رقم 4193۔ آپ زبردست سکہ ہونے کے باوجود مدلس بھی ہیں، لیکن یہاں آپ نے بالجزم زیادتی والی بات کی نسبت براہ راست اپنے استاد سلیمان بن موسیٰ کی طرف کی ہے، لہٰذا یہاں تدلیس کے احتراز کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک شبہ کا ازالہ، ایک شخص ہماری اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکا اور لفظ بالجزم سے یہ پک کر یہ کہنے لگا کہ مدلس اگرچہ بالجزم قالا کہے تو یہ سماع پر دلالت نہیں کرتا۔ عرض ہے کہ یہ بات
ان مقامات پر کہی جا سکتی ہے جہاں مدلس راوی عمومی طور پر کوئی، لیکن جب ایک مدلس راوی اپنی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اس کی سند یا متن کے کسی اختلاف کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کسی ایک خاص راوی کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو یہ تدلیس کا موقع و محل نہیں ہے، کیونکہ اس حالت میں ایک محدث کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس راوی کا تعین کر دیں جس نے مختلف الفاظ بیان کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جہاں ابن جریج کو مدلس بتا کر اس کے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ سلیمان بن موسیٰ کے اوپر ارسال کی بات کہی ہے، جس کا جواب انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ روح بن عبادہ الکیسی، آپ بھی بخاری و مسلم سمیت کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں اور زبردست سکہ راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ المتوفیٰ 852 ہجری نے ان کے بارے میں محدثین کا اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے سکہ فاضل ہیں، ان کی کئی تصانیف ہیں۔ تقریب التہذیب ابن حجر رقم ہے 1962۔ الحارث بن ابی اسامہ التمیمی، امام ابراہیم بن اسحاق الحربی رحمہ اللہ المتوفیٰ 285 ہجری نے کہا ہے ان کی حدیث سنو، یہ سکہ ہیں۔ تاریخ بغداد، متبع السعادت 8ویں جلد 218 و اسناد صحیح۔ امام دار قطنی رحمہ اللہ المتوفیٰ 350 ہجری نے کہا ہے صدوقن، یہ سچے ہیں۔ سوالات الحاکم للدار قطنی صفحہ 290۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ المتوفیٰ 423 ہجری نے کہا ہے کانا سکتن، یہ سکہ تھے۔ تاریخ بغداد، متبع السعادہ کی 8ویں جلد صفحہ 218۔ ایک سند جس میں حارث بھی ہیں، ان کے بارے میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ المتوفیٰ 463 ہجری نے کہا ہے رجال اسناد ھذا الحدیث ثقات کلہ، اس کی سند کے تمام رجال سکہ ہیں۔ الانصاف ابن عبد البر صفحہ 176۔ امام ذہبی رحمہ اللہ المتوفیٰ 748 ہجری نے کہا حارث فی نفسہ ہی سکہ ہیں۔ طریق الاسلام تبشار 6 جلد اور 732 نمبر ہے۔ اور یہاں پر میں جو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ نو مولود جماعت المسلمین یعنی فرقہ مسعودیہ کے امیر محمد اشتیاق نے زیر بحث حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے کہا ہے حارث بن ابی اسامہ کا حال معلوم نہیں۔ کتاب کا نام ہے کیا؟ خصی جانور کی قربانی، جائزہ صفحہ 16 پر۔ عرض ہے کہ سطور بالا میں حارث بن ابی اسامہ کی توثیق پیش کی جا چکی ہے۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ حارث بن ابی اسامہ معروف سکہ راوی ہیں، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ فرقہ مسعودیہ کے اشتیاق صاحب نے اپنی لا علمی کو دلیل کی حیثیت دے دی ہے۔ اگر موصوف کو حارث بن ابی اسامہ کا حال نہیں معلوم تھا تو جناب اپنی نادانی کے اظہار ہی پر اکتفا کرتے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر علی الاطلاق یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں راوی کا حال معلوم ہی نہیں اور یہ روایت ضعیف ہے، جہالت در جہالت ہے۔ احمد بن عبید بن اسماعیل الصفار البصری، خطیب بغدادی رحمہ اللہ المتوفیٰ 463 ہجری نے کہا ہے یہ سکہ اور ثبت تھے۔ تاریخ بغداد، متبع السعادہ 4 جلد صفحہ 261۔ امام ذہبی رحمہ اللہ المتوفیٰ 748 ہجری نے کہا ہے الحافظ السکہ، یہ حافظ اور سکہ تھے۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی کی 3 جلد صفحہ 876۔ امام سیوطی رحمہ اللہ المتوفیٰ 911 ہجری نے کہا ہے الحافظ السکہ،
یہ حافظ اور ثقہ تھے۔ الطبقات الحفاظ للسیوطی صفحہ 359۔ امام ابن العماد رحمہ اللہ المتوفی 1099 نے کہا یہ حافظ اور ثقہ تھے، یہ حافظ اور ثقہ تھے۔ شذرات الذہب لابن العماد کی چوتھے جلد صفحہ 277۔ نو مولود جماعت المسلمین یعنی فرقہ مسعودیہ کے امیر محمد اشتیاق نے زیر بحث حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے کہا۔ احمد بن عبید پر بھی کلام ہے، صرف ابن حبان نے اپنی عادت کے مطابق ثقہ کہا ہے۔ تہذیب کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ صفحہ 16۔ عرض ہے کہ یہ محمد اشتیاق صاحب کی نری کم علمی ہے، کیونکہ اس راوی کا تذکرہ تہذیب میں ہے ہی نہیں۔ اشتیاق صاحب نے غفلت کی وجہ سے یہاں کسی اور راوی کو سمجھ لیا ہے۔ بہرحال یہ راوی ثقہ ہیں اور ہمارے علم کی حد تک دنیا کے کسی بھی محدث نے ان پر سرے سے کوئی جرح کی ہی نہیں۔ علی بن احمد بن عبدان الشیرازی خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المتوفی 463 ہجری کانا ثقۃ کہ یہ ثقہ تھے۔ تاریخ بغداد مطبوعۃ السعادۃ 11ویں جلد صفحہ 329۔ امام ذہبی رحمہ اللہ المتوفی 748 ہجری نے کہا یہ مشہور ثقہ اور عالی الاسناد تھے۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی کی 17ویں جلد صفحہ 398۔ امام بیہقی رحمہ اللہ المتوفی 458 ہجری نے اپنے ان استاذ کے طریق سے ایک روایت نقل کر کے کہا ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے۔ السنن الکبری للبیہقی کی جلد نمبر 6113۔ یعنی امام بیہقی رحمہ اللہ کے یہ استاذ ان کے نزدیک ثقہ و معتبر تھے، والحمدللہ۔ نو مولود جماعت المسلمین یعنی فرقہ مسعودیہ کے امیر محمد اشتیاق نے زیر بحث حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے کہا علی بن احمد بن عبدان کون ہے معلوم نہیں۔ حوالہ کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ صفحہ 16۔ عرض ہے کہ یہاں بھی اشتیاق مسعودی نے اپنی جہالت کو دلیل بنایا۔ فإلی اللہ المشتقى، اشتیاق مسعودی کو کون سمجھائے کہ جس راوی سے موصوف اپنی جہالت کا اعتراف کر رکھے ہیں وہ امام بیہقی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، اور امام بیہقی سمیت متعدد محدثین کی نظر میں یہ ثقہ ہیں۔ نیز ہمارے علم کی حد تک دنیا کے کسی بھی محدث نے ان پر معمولی جرح بھی نہیں کی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے کلام پر تبصرہ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، الصحیحہ کی 5ویں جلد صفحہ 671 رقم ہے 2476 کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے سارے رجال ثقہ ہیں، لیکن اس میں ذبح کا لفظ نہیں ہے جو محل شاہد ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ابن جریج نے اسے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی ہے یعنی مرسلاً، کیونکہ انہوں نے اس کی سند ذکر نہیں کی ہے، تو یہ مرسل گزشتہ موصول طرق کے لیے قوی شاہد ہے۔ یعنی علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلیمان بن موسیٰ کے اضافہ والی بات کو محض مرسل صحیح مانا ہے اور اسے دیگر موصول روایت کا شاہد تسلیم کر کے صحیح باور کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک سلیمان بن موسیٰ کی زیادتی کو مرسل قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن موسیٰ نے اس کی سند ذکر نہیں کی، لیکن یہ درست نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ سلیمان بن موسیٰ نے اس کی صحیح سند ذکر کر دی ہے، اور یہ وہی سند ہے جس سے پوری اصل روایت منقول ہے۔ دراصل زیر بحث حدیث کی روایت میں ابن جریج کے 2 اساتذہ ہیں، ایک عمر بن دینار اور دوسرے سلیمان بن موسیٰ، اور ابن جریج کے ان دونوں اساتذہ نے زیر بحث روایت کو نافع بن جبیر سے نقل کیا ہے۔ اگر اس کی کوئی الگ سند ہوتی تو امام بیہقی رحمہ اللہ اسے الگ سے ذکر کرتے، جیسا کہ
اس کتاب میں ان کا معمول ہے کہ لیکن یہاں امام بیہقی رحمہ اللہ نے سلیمان بن موسیٰ سے اوپر کوئی الگ سند ذکر نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہنے پر اتفاق کیا ہے کہ سلیمان بن موسیٰ نے ایام ذبح کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ یہ طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کی سند یکساں ہی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا حدثنا سفیان عن عبد الملک ابن عمیر عن ابی الاوبری عن ابی ہریرہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قائما وقائدا وحافیا ومنتعلا۔ مسند احمد الطبع المانیہ جلد نمبر 2 صفحہ 248۔ اس کے فوراً بعد امام احمد رحمہ اللہ نے کہا حدثنا حسین بن محمد حدثنا سفیان وزاد فیہ وینتفل عن یمینہ وعن یسارہ۔ مسند احمد الطبع المانیہ تو جلد نمبر 2 صفحہ 248۔ اب کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کے دوسرے طریق میں سفیان سے آگے کی سند مرسل ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں ہم نے جو مرسل کا لفظ استعمال کیا ہے اس پر خود کو حافظ زبیر علیہ زئی صاحب کا شاگرد بتلانے والے ایک شخص نے یہ تقریر کی کہ مرسل کا لفظ وہاں بولتے ہیں جہاں تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کر۔ جواباً عرض ہے کہ اگرچہ اصطلاحاً مرسل اسی کو کہتے ہیں لیکن انقطاع اور اعزال کے لیے بھی ارسال کا استعمال محدثین کے یہاں معروف ہے، جو حدیث کے کسی بھی طالب علم سے مخفی نہیں ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ابراہیم نخعی کی منقطع روایت کو مرسل لکھا ہے، مقالات جلد نمبر 3 صفحہ 91۔ ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ہر شخص یہاں یہی کہے گا کہ اس دوسرے طریق میں بھی سفیان سے آگے وہی سند ہے جو پہلے طریق میں سفیان سے آگے موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ کے زیر بحث روایت کے دوسرے طریق میں بھی ابن جریج کے استاد سلیمان سے آگے وہی سند ہے جو پہلے طریق میں ابن جریج کے استاد عمر بن دینار کے آگے کی سند ہے، کیونکہ نافع بن جبیر جس طرح عمر بن دینار کے استاد ہیں ٹھیک اسی طرح یہی نافع بن جبیر امام سلیمان بن موسیٰ کے بھی استاد ہیں۔ اس کی ایک زبردست دلیل یہ بھی ہے کہ ابن جریج رحمہ اللہ اسی روایت میں سلیمان بن موسیٰ کی طرف سے ایک اضافہ نقل کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر یہاں کوئی دوسری سند ہوتی تو اس روایت میں سلیمان بن موسیٰ کے طریق سے کوئی اضافہ بیان کرنے کا کوئی معنی ہی نہ ہوگا۔ محدث کبیر علامہ محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ بالا روایت کا حاصل مطلب ہماری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ ابن جریج عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المتوفی 150 ہجری نے یہ بیان کیا کہ سلیمان بن موسیٰ نے نافع بن جبیر سے یہ نقل کیا کہ ایک صحابی کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ایک آدمی کے ذریعے اعلان کرا دیا کہ ایام تشریق قربانی کے ایام ہیں۔ غایت التحقیق فی تصحیۃ ایام التشریق صفحہ 86۔ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بعض طرق میں پوری صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ ابن جریج کے استاد سلیمان بن موسیٰ نے اسی حدیث کو نافع بن جبیر سے موصولاً روایت کیا ہے۔ چنانچہ امام دار قطنی رحمہ اللہ المتوفی 350 ہجری نے کہا حدثنا یحیی بن محمد بن سعد حدثنا احمد بن منصور بن سیار حدثنا محمد بن بقیر الحضرمی حدثنا سعید بن عبد العزیز عن سعید بن عبد العزیز التنوخی عن سلیمان موسیٰ عن نافع ابن جبیر بن مطعم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایام التشریق کلھا ذبح۔ سنن دار قطنی کے 4 جلد صفحہ 284۔ اس سند میں غور کریں، یہاں واضح طور پر سلیمان بن موسیٰ نافع بن جبیر سے یہی حدیث موصولاً روایت
گر رکھی ہیں۔ اس سے جہاں ایک طرف یہ ثابت ہوا کہ بیہقی کی زیر بحث حدیث میں ابن جریج سے آگے کی سند موصول ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سنن دار قطنی وغیرہ میں سلیمان بن موسیٰ سے سوید کی روایت صحیح ہے، اگرچہ وہ متکلم فی ہیں، کیونکہ بیہقی کی زیر بحث روایت میں ابن جریج جیسے بلند پایا سکہ امام نے بھی سلیمان سے یہ بات موصولاً بیان کی، والحمدللہ۔ اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں، جس کا واضح مفاد یہ ہے کہ نافع بن جبیر سے حدیث مذکور سلیمان سے نقل کرنے میں امام سعید بن عبدالعزیز کی مطابقت ابن جریج نے گر رکھی ہے۔ غایت التحقیق فی تصحیۃ ایام التشریق صفحہ 86۔ نیز ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اس روایت کی نقل میں سعید کی معنوی مطابقت و موافقت امام عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج قشیری نے کر رکھی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ مطابقت خفیف الضعف مجرور راوی کی بھی معتبر ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ سعید بن عبدالعزیز اور عبد الملک بن عبدالعزیز دونوں کے دونوں حضرات اس حدیث کو متصل سند کے ساتھ بیان کرنے میں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، لہٰذا یہ حدیث صحیح قرار پائی۔ غایت التحقیق فی تصحیۃ ایام التشریق صفحہ 77۔ اب بعض شبہات کا ازالہ، شبہ پیش کروں گا، اس کا پھر ازالہ کروں گا انشاءاللہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے اور اس کے خاص فضل سے۔ شبہ پیش کیا جاتا ہے، کیا امام بیہقی نے اس روایت کو اصلاً مرسل کہا ہے؟ ایک شخص نے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے حدیث جبیر بن مطعم کو اصلاً مرسل کہا ہے۔ اس کا ازالہ اب اس طرح ہے، عرض ہے کہ بھائی خود اسی شخص نے ایک جگہ سے امام بیہقی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، الاول مرسل، یعنی اس کا پہلا طریق مرسل ہے، انتہا۔ یہاں امام بیہقی رحمہ اللہ کے مزید الفاظ یہ ہیں، پہلا طریق مرسل ہے، الاول مرسل وہذا غیر قوی لأن روایت سوید، پہلا طریق مرسل ہے اور یہ دوسرا طریق غیر قوی ہے کیونکہ اس کی سند میں سوید ہے۔ اس حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ اس کے تمام طرق کو مرسل قطعا نہیں کہتے۔ دوسرا شبہ کیا؟ سوید بن عبدالعزیز شدید ضعیف راوی ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ندیم ظہیر صاحب نے ایک دوسری بحث میں ہماری اس کتاب کے اس مقام پر کچھ اعتراضات کیے تھے جن کے جوابات ہمارے طرف سے دیے جا چکے تھے۔ افادہ عام کے لیے یہ جواب یہاں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ندیم ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر جناب لکھتے ہیں کہ سوید متروک شدید ضعیف راوی کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے تو ضعیف جمع ضعیف والے بھی اسے لائق التفات نہ جانتے، البتہ متکلم فی سے گزارا ہو سکتا تھا۔ ماہانہ الحدیث شمارہ 146 صفحہ 14۔ اور امام بیہقی کے جو مزید الفاظ میں نے پیش کیے ہیں کہ پہلا طریق مرسل ہے اور یہ دوسرا طریق غیر قوی ہے کیونکہ اس کی سند میں سوید ہے۔ السنن الکبری للبیہقی الطبع الہند 5ویں جلد 239 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا ہوں ازالہ ندیم ظہیر صاحب کا کہ اگر جناب لکھتے ہیں کہ سوید متروک شدید ضعیف راوی کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے تو ضعیف جمع ضعیف والے بھی اس لائق التفات نہ جانتے، البتہ متکلم فی سے گزارا ہو سکتا تھا۔ ازالہ عرض ہے کہ متروک شدید ضعیف یہ آپ کی ترجیح ہے، اور جو آپ کی ترجیح ہے ضروری تو نہیں کہ ہمارا بھی اسی پر ایمان ہو۔ جب آپ کے استاذ ممدوح کی ہر تحقیق و ترجیح پر ہم آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کرتے تو آپ اپنے متعلق ہم سے یہ امید کیوں رکھتے ہیں؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ائمہ نے انہیں متروک و سخت ضعیف مانا ہے، لیکن بعض ائمہ نے انہیں صرف ضعیف مانا ہے اور بعض نے اسے قابل اعتبار بتلایا ہے، حتیٰ کہ بعض نے تو اس کی توثیق بھی کی ہے۔ سوید بن عبدالعزیز کے معاصر و ہم وطن امام عبدالرحمن بن ابراہیم دہیم رحمہ اللہ المتوفی 245 سے فرماتے ہیں یہ ثقہ ہیں، ان کے پاس کچھ احادیث تھیں جن میں یہ غلطی کرتے تھے۔ تہذیب الکمال المزی کی 12ویں جلد صفحہ 260 نقلاً عن عثمان بن سعید سے۔ نوٹ: یہ قول عثمان بن سعید نے نقل کیا ہے اور اس طرح کے اقوال کو زبیر علی زئی صاحب حجت سمجھتے تھے۔ دیکھیں یزید بن معاویہ صفحہ 714۔ نیز ندیم ظہیر صاحب کے اعتراضات کا جائزہ جلد نمبر 2 صفحہ 13، مقالات حافظ زبیر علی زئی جلد نمبر 1 صفحہ 420، نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام صفحہ 31 اور 32۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ متشددین میں سے کئی ایک ائمہ ہیں جنہوں نے ان کو متروک یا سخت ضعیف نہیں بلکہ صرف ضعیف کہا ہے، مثلاً ابو حاتم، امام نسائی، امام ابن حبان وغیرہ۔ اور متشددین کا کسی راوی پر سخت جرح نہ کرنا اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسا راوی سخت ضعیف نہیں ہے، بلکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ المتوفی 351 ہجری جیسے متشدد جارے نے ان پر سخت جرح کرنے کے بعد اس سے رجوع کر لیا اور انہیں ثقہ سے قریب قرار دیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: یہ لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ سے استخارہ کر رکھا ہوں کیونکہ یہ ثقات سے قریب ہیں، ثقات سے قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ المجروحین لابن حبان جلد نمبر صفحہ 351۔ مزید دیکھیں غایت التحقیق صفحہ 75 از علامہ محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ۔ نیز امام دارقطنی المتوفی 350 ہجری جیسے ناقد نے کہا ہے، اور سوید بن عبدالعزیز واسطی شام میں سکونت پذیر تھے، ان کے ذریعے اعتبار کیا جائے گا۔ سوالات البرکانی للدارقطنی القشیری صفحہ 35۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب تقریب التہذیب کے بارے میں حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا، تقریب کا حوالہ بطور اختصار اور بطور خاصہ اعدل الاقوال دیا جاتا ہے۔ دیکھیے تقریب ابن حجر 2692۔ عرض ہے اسی کتاب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس راوی کو سخت ضعیف نہیں بلکہ صرف ضعیف لکھا۔ دیکھیں غایت التحقیق صفحہ 72 تا 79 از علامہ محمد رئیس ندوی صاحب۔ علامہ محمد رئیس ندوی نے مفصل بحث کرتے ہوئے یہی تحقیق پیش کی ہے کہ یہ راوی متروک یا سخت صرف ضعیف ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں غایت التحقیق صفحہ 72 تا 79 کہ عرض ہے کہ اسی کتاب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس راوی کو سخت ضعیف نہیں کہا بلکہ صرف ضعیف کا ہے۔ دیکھیں تقریب ابن حجر 2692۔ ایام قربانی والا رسالہ لکھتے وقت علامہ محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ کی یہ تحقیق پیش نظر تھی۔ اس وقت بھی ہماری نظر میں انہی کی تحقیق راجح قرار پائی تھی، اسی لیے ہم نے اس کتاب میں جہاں صراحتاً اسے ضعیف لکھا ہے وہاں اسے سخت ضعیف نہیں بتلایا۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب اور سوید بن عبدالعزیز ندیم ظہیر صاحب کے استاذ ممدوح حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس راوی کو کہیں متروک یا سخت ضعیف لکھا ہو تو یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ البتہ بعض مقامات پر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ موصوف نے
اس راوی کو متروک یا سخت ضعیف نہیں بلکہ صرف ضعیف لکھا۔ مثلا ایک مقام پر لکھتے ہیں اسنادہ ضعیف سوید بن عبد العزیز ضعیف، تقریب کے اندر 2692۔ سنن ترمذی انگریزی نسخہ رقم 1360۔ نیز ایک دوسرے مقام پر لکھا اسناد ضعیف من اجل سوید بن عبد العزیز وہو ضعیف، سنن ترمذی و ابن ماجہ مترجم رقم 4115۔ ایک تیسرے مقام پر لکھا اس کی سند ضعیف ہے، اسے ابن خزیمہ 498 نے سوید بن عبد العزیز سے روایت کیا ہے۔ سوید مذکور جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ دیکھیں مقالات کی دوسری جلد صفحہ 64۔ ایک چوتھے مقام پر لکھا اس کی سند ضعیف ہے، اس میں وجہ ضعف 4 ہے۔ نمبر 1 سوید بن عبد العزیز بن نمیر السلمی الدمشقی راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اضواء المصابیح صفحہ 317۔ ملاحظہ فرمائیں 4 وجہ ضعف ہیں، جن میں سے ایک سوید بن عبد العزیز ہے، پھر بھی سند صرف ضعیف ہی ہے۔ ایک 5ویں مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ نے سوید کو فی حدیثہ نظر لا یحتمل لکھا، اس پر حاشیہ لگا کر اپنا فیصلہ درج کرتے ہوئے حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں ضعیف، یہ راوی ضعیف ہے۔ تحفۃ الاقویاء صفحہ 53۔ حالانکہ اسی صفحے پر سوید سے قبل والے راوی کو موصوف نے متروک اور سوید کے بعد والے راوی کو ضعیف جدا لکھا۔ ان حوالوں کی روشنی میں ظن غالب ہے کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی شاید اسے صرف ضعیف ہی مانا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال جی ہماری نظر میں راجح یہی ہے کہ یہ راوی متروک و سخت ضعیف نہیں بلکہ صرف ضعیف ہے۔ لہٰذا ندیم ظہیر صاحب اپنی ترجیح کو بنیاد بنا کر فریق مخالف کو جواب دینے کا حق نہیں رکھتے، اور جب ہم نے اس راوی کو ضعیف مانا ہے تو ضعیف راوی کے بیان کو بطور دلیل نہیں بلکہ بطور تائید ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بالخصوص جب کہ خاص اس راوی کے بارے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کا قول یعتبر بھی گزر چکا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب آگے مزید لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں میری تحقیق یہی ہے کہ صرف صحیح اور حسن حدیث سے ہی استدلال کرنا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی صحیح محتمل الوجہین روایت کا مفہوم معمولی ضعیف جس کا ذوق شدید نہ ہو سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ مجلہ الحدیث شمارہ نمبر 7 صفحہ 10۔ ایک اور مقام پر کسی اور کا قول بارضا و رغبت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں فیض الباری کے حاشیہ پر لکھا ہے لا بأس بضعف الروایات فإنها تکفی لتعیین احد محتملات، یعنی ضعیف حدیث سے 2 محتمل معنوں میں سے ایک معنی کا تعین کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نور العینین صفحہ 387۔ الغرض ہماری نظر میں جب یہ روایت صرف ضعیف ہے تو سند کے ایک مفہوم کی وضاحت میں بطور دلیل نہیں بلکہ بطور تائید سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا پھر شبہ دوسرا یہ ہے کہ ندیم ظہیر صاحب نے آگے لکھا پہلے ابن جریج کی روایت میں محل نظر زیادت کی تائید میں سوید متروک کی روایت پیش کی، بعد ازاں جب سوید پر اعتراض ہوا تو سوید کی تائید مطابعت ابن جریج سے کرا دی۔ یہ محض غرض و غایت نہیں تو اور کیا ہے۔ مجلہ الحدیث شمارہ 140 صفحہ 14۔ اب ازالہ ہم اس طرح کریں گے، پہلی بات تو یہ کہ ہماری نظر میں سوید متروک نہیں بلکہ صرف ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ سوید کی روایت کو اس سے قبل مذکورہ روایت کے متن جس کو ندیم ظہیر صاحب محل نظر زیادت کہہ رہے ہیں کی تائید میں نہیں بلکہ اس متن کی جو سند ہے اس کی اصل کیفیت واضح کرنے کے بعد اس واضح کردہ اور ثابت شدہ کیفیت کی تائید مزید میں پیش کیا گیا، کیونکہ اس سند میں صراحتاً وہی بات موجود تھی جو پہلے واضح کیا گیا تھا باللفظ اور باللفاظ۔ دیگر سوید کی روایت والی سند کو ما قبل میں کیفیت
سند کی ایک بحث میں بطور دلیل نے بطور تائید پیش کیا گیا ہے۔ پہلی بحث میں وضاحت سے سند کی ایک کیفیت ثابت کی گئی، پھر اس ثابت شدہ نتیجے کے تائید میں ایک ضعیف روایت کی سند پیش کی گئی جو اس بارے میں بالکل صریح تھی، یعنی اس ضعیف روایت کی سند کو ما قبل میں مذکور کیفیت سند کے بحث میں مرکزی دلیل کے طور پر نہیں بلکہ پہلے سے ثابت شدہ بات کی تائید مزید کے طور پر پیش کیا گیا۔ پھر جب سوید کی یہ روایت مجموعی بحث سے صحیح قرار پائی تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایام قربانی سے متعلق سلیمان بن موسیٰ کی روایت کو ان کے شاگرد ابن جریج نے بھی روایت کیا ہے۔ پھر سلیمان بن موسیٰ سے ان کے شاگرد امام التنوخی کی روایت بھی ثابت ہو گئی جو سوید کی وجہ سے ضعیف ہو رہی تھی، کیونکہ جب امام التنوخی کا صحیح مطابق مل گیا تو اس کے نیچے سوید کا ضعیف ہونا بھی اثر ہو گیا۔ المختصر یہ کہ سوید کی روایت کو ما قبل کی روایت کی صحت کے لیے مرکزی دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا گیا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی صحیح تھی، البتہ ما قبل کی روایت چونکہ ثابت شدہ تھی اس لیے اسے سوید کی روایت کی تصحیح کے لیے بطور مطابق پیش کیا گیا۔ ندیم ظہیر صاحب کا یہ اعتراض اب صحیح ہوتا جب ما قبل کی روایت ضعیف ہوتی اور اس کی تصحیح کے لیے ہم نے ما بعد کی روایت ہی کو مرکزی دلیل بنایا ہوتا جو ضعیف تھی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ اس لیے جب ہم نے سوید کو متکلم فی بتا کر اس کی حدیث کو یہ صراحت کرتے ہوئے صحیح قرار دیا، سنن دارقطنی وغیرہ میں سلیمان بن موسیٰ سے سوید کی روایت صحیح ہے اگرچہ وہ متکلم فی ہیں، کیونکہ بیہقی کی زیر بحث روایت میں ابن جریج سے بلند پایا ثقہ امام نے بھی سلیمان سے یہ بات موصولاً بیان کی، الحمدللہ۔ اسی حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں جس کا واضح مفاد یہ ہے کہ نافع بن جبیر سے حدیث مذکور کو سلیمان سے نقل کرنے میں امام سعید بن عبدالعزیز کی مطابقت ابن جریج نے گر رکھی ہے۔ غایت التحقیق فی تضحیۃ ایام التشریق صفحہ 986، 4 دن قربانی کی مشروعیت صفحہ 17۔ تو اس سے یہ قطعاً ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم نے سوید کو ثقہ ظاہر کرنے کے لیے اسے متکلم فی لکھا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آگے ہمیں فوراً کیونکہ کہہ کر سوید کے روایت کے لیے مطابقت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ سلیمان بن موسیٰ پر اضطراب کا جو اعتراض ہے اس کی تفصیلی جواب اگلی روایت کے تحت انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں ایک شخص کے اس مغالطہ کی حقیقت بھی رشت ازبان ہو جائے گی کہ ناچیز محدث کی طرف سے زیادہ کہنے کو ہر جگہ تعلیل پر محمول کرتا ہے، زاد کہنے کو ہر جگہ تعلیل پر محمول کرتا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ہم نے اسی طرح کے مقامات پر قرائن کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی مفصل وضاحت ہم اپنی کتاب حدیث یزید محدثین کی نظر میں کر چکے ہیں، بالخصوص حدیث یزید محدثین کی نظر کے یہ صفحات 78 تا 102 دیکھ لیں تو امام بیہقی کی روایت کردہ یہ حدیث بالکل صحیح و متصل ہے۔ اس صحیح و متصل سند کے سامنے آنے کے بعد اب ایام تشریق کے ایام ذبح ہونے والی حدیث کی تصحیح کے لیے کسی بھی اور سند کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ علامہ محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ سلیمان سے ابن جریج کی روایت کردہ زیر بحث حدیث نے حدیث مذکور کو مزید شواہد و مطابعات سے مستغنی کر دیا۔ غایت التحقیق فی تصحیۃ ایام التشریق صفحہ 79۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ پہلی حدیث کی بحث مکمل ہوئی، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ الرحمن جو دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث متن، اس کا ترجمہ، اس پر بحث، اس کے راویوں کی تحقیق انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ بھائیوں کی خدمت کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام
حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔